دوں گا بے پرواہ. کون حکومت میں آ رہا جا رہا کچھ نہیں, کتنا پیٹرول بڑھ رہا کچھ نہیں, کتنا ڈالر بڑھ کچھ نہیں, اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا, تیرے احوال کو جمع کر دوں گا. اور تو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا اور بیوی کی, بچوں کی اور اپنی مرضی کی عبادت کی, میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا, تیرے دل کو تنگ کر دوں گا, تیرے احوال کو اڑا پھینک دوں گا, تیرے زندگی کو پریشانیوں سے بھر دوں گا, اور میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی میں پھنسا دوں گا. اور اگر تجھے برکت مل گئی, اللہم بارک لی فی الموت ففیما بعد الموت, برکت ایسی شے ہے کہ موت پہ بھی برکت, موت کے بعد بھی برکت. کیا چیز ہے برکت؟ لیکن برکت کس سے جڑی ہے؟ پہلے دل کو صحیح کرو, ایمان توقع کو. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے, اور کیا ہے, ما ارید من رزق, ہم نے تمہیں روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اور آج کیا مقصد ہے؟ بچے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ روزی کمانے. امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ روزی کمانے. وما ارید ان یتمون, یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کما کے کھلاؤ. ان اللہ رزاق ذو القوۃ المتین, اللہ تو خود بڑی طاقتور رزاق ذات ہے. میرے دوستو, ہماری پیدائش کا مقصد کمانا نہیں ہے, اور کمانے کا اصول بھی بتایا, فمشو فی مناکبہا کلوا من رزقہ, اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو. پہلے اللہ نے چل کے, میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی, یہ اللہ والوں کی علامت ہے. پھر اللہ نے دور کی اور دور کی, اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ دوڑایا. پھر گاڑی میں, اب جہاز لے کے اڑ رہے ہیں روزی کمانے کے لیے, گناہوں کی وجہ سے. اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو, یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے, اور جس کی روزی دور پھینک دیں, جہاں امریکہ, یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں. اللہ کہا ہے اڑو, دوڑو کہاں؟ ففروا الی اللہ, ہم نے دنیا, ففروا الی امریکہ, فروا الی یو ایس سے, چائنا نہیں, معاش کمانے کے لیے فمشو, صرف چلو, اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا. برکت والی برکت کیا ہوتی ہے میں بتا رہا تھا. ایک قوم طالوت علیہ کا کہا کہ جاؤ جالوت سے جنگ کرو, ہم تمہارا امتحان لیں گے. ہر جگہ امتحان ہے. میں نے یونیورسٹی پڑھی, امتحان, کالج امتحان, کرکٹ کے لیے امتحان, پہلے ٹرائلز دو, ہر جگہ امتحان ہے. اور 24 گھنٹے آتا رہتا ہے, کبھی آنکھوں کا امتحان, کبھی کانوں کا امتحان, کبھی زبان کا امتحان. اب اس میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ رزلٹ غلط آ رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تمہیں اوپر رکھوں گا اگر تم ایمان والے. ہم کہاں ہیں بھائی؟ کس کے اوپر ہیں؟ ہم صرف زمین کے اوپر ہیں بس, باقی کسی کے اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے شوہر بھی بیویوں سے نیچے ہیں, اوپر نہیں ہیں. بڑے بڑے تگڑے ماں باپ بچوں کے نیچے لگے ہیں, اوپر نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں اوپر کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ. عزت دوں گا, عزت ہے ہی للہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے. آج ہماری گھر میں عزت نہیں ہے. بیوی کے پیسے بند کرو, پھر دیکھو عزت کرتی ہے نہیں. ہاں, پیسے بند کر دو, بس 1 مہینہ نہیں آ رہا, کچھ دیکھو پھر کیسی عزت کرتی ہے. عزت کہاں ہے میرے دوستو؟ عزت کدھر ہے؟ وہ دیکھو آج صحابہ کی عزت دیکھو. پھر فرمایا حقاً نصر المؤمنین, اللہ پہ واجب ہے ایمان والوں کی نصرت. کہاں نصرت ہو رہی ہے؟ کہیں اللہ کی مدد آ رہی؟ مجھے بھی بتا دو بھائی. ایک فرشتہ کہیں اتر گیا ہے؟ بدر میں تو 5000 اتر گئے ایک ہی رات میں. ہماری تو میری تو نماز میں شیطان اترتے ہیں. آئی فون اگلا آ گیا ہے, اللہ اکبر, پھر جی سیمسنگ لے لو, اللہ اکبر. ہمارا تو پوری کھوپڑی نماز میں گھومتی. اس دن بیوی سے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے کہا, اس نے کہا آپ آدھے گھنٹے سے میرا دماغ کریں. میں کہا رکو, وضو تھا, میں نے اللہ اکبر کیا, ابھی ثنا سے پہلے یاد آ گیا کیا تھا. اب بتاؤ, یہ نماز ابھی اتنے بیان کے بعد. تو اس قوم کو کہا پانی حرام کر دیا. پانی حرام, دیکھو حج پہ حلال حرام ہو جاتا ہے احرام کی حالت میں. خوشبو نہ حلال ہے حرام, بال نہ کاٹو حرام, روزے میں کھانا حرام, پینا حرام, حلال اللہ نے حلال کر. ابھی تو ہم حلال کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں, حرام تو دور کی بات ہے. کہا حلال پانی حرام کر دیا, پانی حلال چیز حرام کر دی. اصحاب سبت کے لیے مچھلی حرام کر دی, وہ بھی حلال. تو کہا اگر بہت پیاس لگے, دھوپ بہت تھی, اتنا پی لینا جب جو مٹھی میں آتا ہے. اب جناب چلے وہ, ٹھیک ہے جی حکم آ گیا. اب جو گرمی ہوئی سندھ کی 58 ڈگری, اور دھوپ شدید دوپہر کی, اور سامنے میٹھی پانی کی نہر. اب ابا جان نے کہا بیٹا یونیورسٹی داخلہ ہوا ہے, وہاں لڑکیاں بہت ہوتی ہیں, ان کو مت دیکھنا. جی ابا جان جزاک اللہ. اللہ نے ایک نہر چلائی لڑکیوں کی, میٹھی لڑکیوں کی, ٹکا ٹک. اب یہ جناب امتحان آ گیا, کیا کرے بھی. اب امتحان آ گیا, پیاس لگی ہوئی ہے. دل تو چاہتا اللہ نے مرد میں خواہش رکھی ہے, عورت کی خواہش تو رکھی ہے, اس سے کون انکار کرے. اب جناب نہر آ گئی, پوری نہر آ گئی. ابھی ایک دم اللہ ابا نے کہا تھا بیٹا
وہاں یونیورسٹی موبائلوں کو مت دیکھنا کس کے پاس کیا ہے, اپنے نوکیا پہ گزارا کرنا. اب یہ روزانہ نیا موبائل دیکھ رہا ہے, پیاس آئی یار میرے پاس بھی آئی فون 2 ہو 3 ہو 4, ابھی تک 20 آ گیا, پیاس بجھ ہی نہیں رہی. اب جناب پیاس چلی, گاڑیوں کی پیاس, مکانوں کی پیاس. ابھی مکان لال میٹھے لگائیں, اب پیلی کی خواہش آ گئی, پیلی لگائیں لال کی آ گئی. اب ایک جماعت, کیونکہ حق و ایمان والی, بھائی کیمرہ بند کر لیں, ایمان والوں کی جماعت تھوڑی ہوتی ہے. لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون وما کان اکثر المؤمنین, اکثر لوگ ایمان نہیں ہوتے. اب جناب وہ چھوٹی سی جماعت نے اللہ کا حکم پورا کیا, جس پہ ابھی ہم آنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے اتنے سے پانی سے ان کی ساری پیاس بجھا دی. حلال میں اتنی برکت ہے اللہ کی قسم. اور کیا دعا بتائی آپ کو, کس کو یاد ہے یہ جو ہمارے طالب علم نوجوان, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 5 دعائیں سکھائی تھیں حضور نے. 5000 بکریاں کا نہیں, 5 دعائیں لینی ہے, کب 5 دعائیں دیتے. کون سی تھی بھائی؟ اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی خلقی وطیب لی کسبی وقنینی بما رزقتنی ولا تذب قلبی الی شیء صرفته عنی. اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما, اے اللہ میرے اخلاق کو بلند کر دے, کھول دے, وسیع کر دے اخلاق. وقفز جناحک للمؤمنین, اے نبی جی ان کندھوں کو اپنے صحابہ کے آگے جھکا دیں. کیا یار نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں, کیا شخصیت, کیا ہستی. اتنے بڑے آدمیوں کا نرم رہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم لو فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی جی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نرم نہ بناتا, آپ ذرا بھی غلیظ القلب ہوتے, سخت دل کے ہوتے, یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا. میرے دوستو, اب وہ جو حرام میں پڑا, اور میں 30 سال اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں. اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم توڑا, حرام میں گیا, موبائل کی پیاس اور لگی, اگلا موبائل, مکان کی پیاس اور بڑی. یہ پیاس نہیں بجھ سکتی, کوئی نہیں بجھا سکتا. ختم علی سمعہ وقلبہ جعل علی بصرہ غشاوہ. اللہ اس کے کان اور دل پہ مور لگا دیتے ہیں, آنکھ پہ مور لگا دیتے ہیں. یحول بین المرء وقلبہ, اللہ اس کے دل کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں, کوئی اس کو نہیں روک سکتا. اس سے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ جناب پیاس بڑی, یہاں تک کہ پیٹ بھٹ گئے, مر گئے, ان کی پیاس نہیں ختم ہوئی. آج میرے دوستو اس امتحان میں ہم بھی ہیں. پیاس پیاس پیاس. 7 چیزیں پتہ ہے شیطان پھنسوائے گا عورتوں میں, بیٹوں میں, بیٹیاں نہیں بیٹوں میں, بہنیں نہیں عورتوں میں, بیٹوں میں, سونا چاندی میں, ذہب اور فضہ, درہم اور دینار میں, اور برینڈڈ ہارسز نہیں, برینڈڈ چیزوں میں. مثال بوس, ارمانی, ورساچی, رولیکس, آئی فون, سیمسنگ, اس میں. اور عورتوں میں, اس میں پراپرٹی میں, حرث و انعام پراپرٹی. بیریا ٹاؤن, وہ بیریا ٹاؤن, ابھی ہمیں بھی بیریا ٹاؤن لے کے آئے. واللہ بیریا ٹاؤن کے گدھے ایسی ہیں جیسے لالو کھیت کے گدھے ہیں, کوئی فرق نہیں بیریا ٹاؤن کے گدھوں میں. کیا گدھا ہے بیریا ٹاؤن کو. ارے آپ نے دیکھے بندر وہاں کے بیریا ٹاؤن کیسا اچھلتے ہیں نا, ہوئی 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 واہ ایسا بیریا ٹاؤن. اچھا عجیب بات ہے, میں وہاں گزرا چند وقت سے کہی تھی کتنا پیارا کتا ہے, اور شوہر کو رگڑتی ہے, کتا پیارا لگ رہا ہے, اب کیا کریں بھائی اس کا. ہاں یہ عجیب بات ہے, اللہ معاف کرے مجھے, میں تو بولنا نہیں چاہتا, یہ تو میں ڈیفینس رہتا ہوں نا. ہاں کیا پیارا کتا ہے, کتا پیارا لگ رہا ہے, واہ اس سے آگے بتانا نہیں چاہتا میرے تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے. تو وجہ کیا ہوا, میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھنسائیں گے, مشغول کریں گے. وجہ کیا ہوئی کہ انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لیے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے. دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے. یہ کائنات کی سب سے مشکل محنت ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے. آنکھ دیکھتی ہے یمحق اللہ الربا, سود سے مال گھٹتا ہے. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا. یربی الصدقات, صدقے سے مال بڑھتا ہے. سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے. اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے کھلے گی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو. دیکھو میں بچوں کے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں, بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں نا بہت خطرناک ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اس حالت میں مر گئے ایسے نہیں. اللہ نے کہا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مجھ سے ڈرو, ڈرنا چاہیے. اب ان عورتوں سے پوچھو, بچیاں بھی سن رہی ہیں, جتنا لال بیگ سے ڈر لگتا ہے اتنا اللہ سے ڈر لگتا ہے. میری بیوی مجھے ایسے بول کے گئی اور لال بیگ سر پہ آئے, چیخی, او لال بیگ اتنا سا, جتنا لال بیگ چھپکلی چوہا. ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت, اور اسٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے. میں کہا ہم تو کمزور ہیں, ہم تو پیسنجر پلین ہیں, آپ فائٹر پلین کا کام کرو, جاؤ, ہم آپ کی دعا کریں گے. ہم اگر کریں گے فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے. ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں 600 پیسنجر کو جنت میں نا. اگر اب کیا بتاؤں میں آپ کو,
اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھائی؟ فرعون کے، چل تو بھاگا۔ یہ 40 سال نظام کیوں چلا ہے؟ مقصد بعثت نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے، وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے بڑا سڑکیں بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے، لیکن اللہ نے کہا ہر آدمی کی اجل طے ہے، ہر قوم کی اجل طے ہے، ما تسبق امت اجلا وما یستأخرون، کسی کی اجل نہ پہلے آتی نہ بعد میں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تیرے پہ ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، کون سعید انور، تو کیا تھا؟ انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دی ہیں۔ یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، یہ دو دی ہیں، سب سے زیادہ دل میں ان دو رستوں سے جاتا ہے، اور یہ دو ہیں، آنکھ اور کان۔ اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس دو چیزوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے، زبان دل کی ترجمانگی ہوتی ہے، اور پھر سارے دن کھوپڑی اس کو سنتی ہے، چاروں دروازے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ صرف بتانے آیا ہوں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے۔ یہ ایک چیز صحیح کر لو، قرآن کہ نماز صحیح نہیں ہو رہی، بڑے بڑے نسخے نہیں ہو رہی، نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے، قولوا قولا سدیدا، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اپنے بول، اپنی زبان کو سیدھا کر لو، اپنے بول ٹھیک کر لو۔ اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تیرے سارے اعمال ٹھیک کرے۔ شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، قسم کھا رہا ہوں، نماز کی روزی آپ سوچ نہیں سکتے کیا ہے، مچھلی کی روزی۔ مجھے کرکٹ گراؤنڈ کی محنت سے روزی ملی ہے، میرا باہر کا نظام کرکٹ کے اندر کی محنت سے تھا۔ کسان کی ساری روزی کھیتی کی محنت سے آتی ہے، باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی محنت سے۔ مچھلی کی ساری روزی پانی میں، اللہ کی قسم ایمان اور تقوی اللہ کی روزی مسجد کے اعمال میں، باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں۔ صحت چاہیے، تعلیم میں بیٹھو، لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لیے، نہیں ایسی بات نہیں۔ میرا ایک دوست، میرے بہت سارے دوست، گھٹنا خراب ابھی ملا حج پہ مجھے پچھلے سال، سعید بھائی گھٹنا خراب ہو گیا، میں کہا تو اس طرح کر، میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں، کلونجی اور اپنا ہلدی اور زیتون کو مکس کر لے، تھوڑا سا چولہے پہ گرم 1 منٹ، اور اس کو لگایا کر، اور 2 حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی، اور سورہ فاتحہ بتائی، اور میں کہا مسجد کے اعمال میں جوڑ۔ اور اس نے امریکہ گیا، سرجری ہوگی، کینیڈا سرجری، مجھے آیا 6 میں، سعید بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے رزق، ہر وہ چیز، میری صحت میرا رزق، میری بیوی میرا رزق، سب کچھ رزق۔ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبل روٹی منگاتی ہے، اور وہ جب نہیں لاتا ڈانٹتی ہے، تو میرے نا اپنا انڈے ڈبل روٹی آتے ہیں نماز میں، کیا کروں؟ میں کہا اس طرح کریں، جب گھر جائیں انڈے ڈبل روٹی چھوڑیں، کسی سے دعوت کا کام کریں، بات کریں۔ اور آپ کو حالات، کیونکہ انبیاء پہ حالات ہے، انبیاء قتل بھی ہوں، آپ کو ہفتہ 10 دن 15 دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی۔ تو جب 10-15 دن نہیں آئے نا، بیوی نے کہا قسم ہے اللہ کی، آج کے بعد تجھ سے انڈے ڈبل روٹی منگواؤں گی نہیں۔ الحمدللہ 15 دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہی مجھے ہٹا دی، اب نہیں منگاتی انڈے ڈبل۔ تو میرے دوستو، یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک، دیکھنا ٹھیک کر لو، اللہ بول کو سیدھا کر دے گا، اور بول صحیح ہوں گے سارے مسئلے۔ اب بول کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے، کیا ہے یہ بول؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھینک دے، گولی بندوق میں جائے شیر پھاڑ دے، ہاتھ کی گولی چوہا نہیں مار سکتی، سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیکٹ کر دے، ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو، اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو۔ آنکھ، ایمانی آنکھ سے دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں حل ينظر الانسان الی طعامہ، انسان کھانے پہ غور تو کر، انا سبب الماء سبا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا، فانبتنا فیہ حبا وعنبا وقضبا وزیتون ونخلا وحدائق غلبا، دیکھ کیسے گھنے باغات دیے، زیتون دیا، انگور دیے، وفاکہۃ وابا، کتنے طرح طرح کے پھل دیے۔ یہ تیرا اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفعها سمكها سوا، دیکھ تیرے آسمان کو اٹھایا، اس کو برابر کیا، دیکھ آسمان بنانا مشکل، تجھے بنانا مشکل ہے، دیکھ تیرے لیے رات کو لایا، دن کو لایا، رات آرام کے لیے بنائی، دل معاش کے لیے، اللہ احسانات گنا۔ تو میرے دوستو، اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے دیکھو، ہے نا، یہ دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم مرسیڈیز چھوڑو، اونٹ کو دیکھو،
تم آسمان کو دیکھو، کوئی نکالو اس میں فطور، تم زمین، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ 4 صفات مومن کی صفات، یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اونٹ کو دیکھ ایسا بن، دیکھ اونٹ کا بچہ نہ مالک ہے نہ خالق ہے، کیسا بچہ اونٹ بچے کی مان کے چل رہا ہے، ایسے مومن ہوتا ہے کسی کی اطاعت میں چلتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، پوچھ کے چل، جماعت کے ساتھ چل۔ پہلی صفت اونٹ، گرمی اور سردی گشت کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، دیکھ گھوڑے کیسے گرمی سردی میں تیرے لیے جان دے رہے ہیں۔ پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل۔ اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے اللہ کو رب بنا لیا کہ اللہ تو رب ہے بس، اب نہیں میں کہوں گا، امریکہ نے کر دیا، چائنا نے کر دیا، فوج نے کر دیا، حکومت نے، اب یا اللہ شرکیہ بول ختم کروں گا، جو اس پہ ڈٹ گیا۔ ہاں یہ ضرور ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو اللہ بھی ایمان لے، اللہ امتحان لے گا؟ تو یہ صفت ہے، پہاڑ کی طرح جمو، ہٹنا نہیں ہے۔ اور پھر آسمان کے دیکھو عزائم کتنے اونچے، میں پوری دنیا میں جاؤں گا، اور پھر زمین کی طرح بچ جاؤ، لوگ تم پہ تھوکے، کچرا پھینکے، کچھ بھی نہ کہو۔ یہ 4 بندگی کی صفات ہیں، اللہ کی قسم یہ 4 صفات لے آؤ، ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی۔ اب کرنا بھائی کیمرہ مین، اب کرنا کیا ہے میرے